آج ویو 360 میں 2023 معاشی لحاظ سے مشکل سال، ملک کے سیکیورٹی اور سیاسی حالات نے معیشت کے لیے کیسے چیلنجز پیدا کیے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ہمارے تمام ناظرین کو نیا سال مبارک۔ ہم سب اس امید کے ساتھ 2024 کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ سال گزرے سال سے بہتر ہوگا۔ اگر ہم پچھلے ایک سال پر نظر ڈالیں تو 2023 پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور مشکل سال ثابت ہوا، اور ملک کے عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان رہے۔ توانائی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، صنعتی ترقی سست روی کا شکار رہی، اور مہنگائی کی شرح یا افراط زر جون کے مہینے میں ریکارڈ 38% تک پہنچنے کے بعد دسمبر میں تقریباً 29% پر آئی۔ لیکن آٹے، دال اور چاول کی قیمتوں میں تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے ساتھ ساتھ ملک میں سیاسی بے یقینی چھائی رہی۔ اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 2014 کے بعد سب سے زیادہ دھماکے ہوئے۔ گزشتہ 8 سالوں میں سیکیورٹی فورسز کا سب سے زیادہ جانی نقصان پچھلے سال میں ہوا۔ عالمی مالیاتی اداروں کو ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خدشات تھے۔ اسی لیے IMF کے حکام نے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملک کی معاشی پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ملاقاتیں بھی کی۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی کے مسائل نے کس طرح ملکی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ 2023 میں حکومت کی طرف سے کیے گئے مشکل معاشی فیصلوں کے بعد کچھ ماہرین پر امید ہیں کہ یہ فیصلے اس سال معیشت کو بہتر کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں پاکستان نے ملکی معیشت کی ترقی کا ہدف 3.5% رکھا، جس کو بعد میں ملک کے مرکزی بینک کی طرف سے کم کر کے 2 سے 3% کے درمیان کر دیا گیا، جبکہ IMF نے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کے 2.5% سے بڑھنے کی پیشگوئی کی ہے، اور عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت 1.7% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ لیکن اس ترقی کے لیے ایک طرف تو سیاسی استحکام کا ہونا شرط ہے، اور دوسری طرف سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کی توقع بھی شامل ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ملک بھر میں خودکش حملوں کی شرح میں 93% تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق شدت پسندی کی بڑھتی ہوئی یہ لہر آنے والے عام انتخابات کے انعقاد پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔ پاکستان میں سال 2023 سیکیورٹی کے حوالے سے خاصا مخدوش رہا۔ سال کا آغاز پشاور پولیس لائن خودکش دھماکے کی صورت میں ہوا، جس میں 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں خودکش حملوں کی شرح میں 93% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین ان بڑھتے ہوئے حملوں کو افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ TTP فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں اس کو، تو اس نے تو کافی عرصے سے وہ اینٹی اسٹیٹ وائلنس میں انوالو تھی، لیکن چونکہ افغانستان میں ان کے کارروائیاں زیادہ تھیں، جب کارروائیاں وہاں پہ کم ہوئی ہیں تو اب انہوں نے محسوس کیا کہ واپس پاکستان کی طرف جایا جائے۔ دوسری جو ہمیں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے جو زیادہ ٹربلنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اٹیکس میں ہمیں افغان جو نیشنلز ہیں وہ بھی ان کے بھی ایلیمنٹ نظر آئے ہیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ یعنی نہ صرف TTP جو کہ پاکستان بیسڈ فنامنا ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، اس میں اب افغان طالبان بھی جوائن کر رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ وائلنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ جو پاکستان میں ISKP جو کہ داعش کے ایک برانچ ہے، اس نے بھی اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے بھی وائلنس بڑھایا ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہونے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کی کارروائیوں سے الیکشنز براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے حملے جاری رہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اس وقت کافی گمبھیر اس وقت ہے، تو ووٹر آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے، پولنگ سٹیشنز کو سیکیور کرنا اور یہ انشور کرنا کہ وہ لوگ جو ہے ان کا ایکسیس وہاں پہ پہنچ سکیں، کتنے ووٹ الیکشنز میں ایکچولی پڑتے ہیں اور کس پولیٹیکل جماعت کو یا کینڈیڈیٹ کو پڑتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ایک سورٹ آف انڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ان حملوں کا اور دہشت گردی کے عوامل کا اس پہ پڑ سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق بلا شبہ الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر عوامی مہم چلائی جاتی ہے اور ایسے میں سیکیورٹی اداروں کے لیے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہتا ہے۔ سیکیورٹی کو بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ یقیناً چیلنجز ہیں، لیکن چیلنجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو جمہوریت کی پٹڑی سے اتار دیں، الیکشن سے انحراف کریں۔ آپ کو اپنی سیکیورٹی بڑھانا پڑے گی۔ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشنز کے بعد آنے والی حکومت کو سیکیورٹی اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستانی حکام کے مطابق ملک میں سیکیورٹی کی اسی صورتحال کی وجہ سے گزشتہ سال غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا ایک اثر افغانستان اور پاکستان کی سرحدی تجارت پر بھی پڑا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال میں سی پیک کے منصوبوں پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کے تحفظ سے متعلق پاکستان پر دباؤ رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ فخر کاکاخیل موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فخر، کتنا مشکل سال تھا سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے 2023؟ جی، عرض یہ ہے کہ یہ جو صورتحال گزشتہ برس امتحانوں پر نظر آئی، یہ کچھ یکدم نہیں ہوا۔ 15 اگست 2021 کو جب افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلا ہوا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بارڈر کے اس پار یعنی پاکستان کے اندر بتدریج ان لوگوں کی ری گروپنگ ہو رہی تھی اور اس طرح انہوں نے براہ راست اٹیک کرنے شروع کر دیے تھے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے اوپر۔ لیکن زیادہ تر 2022 میں یہ حملے نارتھ وزیرستان اور کسی حد تک ساؤتھ وزیرستان محدود رہے۔ لیکن پھر 2023 میں ہم نے دیکھا کہ یہ بتدریج ٹرائبل ایریا کی یونٹ سے نکل کر جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں، سدرن ڈسٹرکٹ کے اندر لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت باجوڑ میں بھی ہم نے دیکھے، اور اس کے علاوہ پشاور، کوہاٹ، اس ریجن کے اندر بھی ہم نے ان حملوں میں اضافہ دیکھا۔ تو یہ یکدم اضافہ نہیں، بتدریج جاری رہا 2023 میں۔ اور ہاں، البتہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جیسے کہ رپورٹ میں عرض کیا گیا ہے کہ 10 برس بعد یعنی 2014 کی جو سچویشن تھی 2024 میں اب دوبارہ ری مرج ہو کر نظر آ رہی ہے پوری شدت کے ساتھ، جو انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ اسی وجہ سے کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں تعلقات میں دراڑیں بھی آئیں ٹی ٹی پی کے ایشو کے اوپر۔ ایک اور اہم پیش رفت جو 2023 میں ہم نے دیکھی وہ جہاد، تحریک جہاد پاکستان جیسی تنظیم کا آنا، جس نے میروالی میں اٹیک کی ذمہ داری قبول کی، جس نے پھر جو ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری قبول کی۔ یعنی جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحدی علاقے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے اٹیکس کیے، جہاں سے سی پیک کا اہم روٹ گزرتا ہے۔ ساتھ میں پھر تحریک جہاد پاکستان کے علاوہ جو انصار الجہاد ایک اور تنظیم بھی سامنے آئی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایسی خوفناک بین الاقوامی تنظیم پہلے سے ہی جوڑ کے اندر JUIF کے ایک بڑے اجتماع کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر 2023 جو مشکلات کا سال رہا، بدقسمتی سے جو ٹرائبل ایریا کے اندر سٹیبلٹی تھی، یعنی جو نئے ضم ہوئے تھے، وہ سٹیبلٹی بھی بتدریج ایروڈ ہوتی ہمیں نظر آئی۔ یعنی جو سٹیبلٹی بھی نہیں رہی، اکنامک کنڈیشن بھی ابتر رہی، اور سیکیورٹی نے اس کو مزید بنا دیا تھا۔ تو فخر، اس میں جو افغانستان کے تعلقات کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات افغانستان کے ساتھ رہے، آپ نے بھی مینشن کیا ہے اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں جو ایک کچھ ٹینس سچویشن ڈیولپ ہوئی، تجارت اور کاروباری سرگرمیوں پر کتنا اثر پڑا اس کا؟ بارڈر ایریاز میں ایک تو ڈیفینیٹلی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کا فیکٹر کافی پرومیننٹ ہے، کتنا اثر پڑا دونوں سائڈ پہ، اور خاص طور پہ پاکستان میں بارڈر ایریاز میں تجارت پہ اور اوور آل پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں پہ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارے سب سے زیادہ ایکسپورٹ اگر آپ دیکھ لیں پڑوسی ممالک میں افغانستان کو ہوتی رہی گزشتہ 20 سالوں میں، لیکن بدقسمتی سے جو سیکیورٹی سچویشن بدلنے لگی اس کے براہ راست اثرات سیاست پر پڑے، اور جس کی وجہ سے تورخم بارڈر اور چمن بارڈر اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں جو چمن کے تاجر ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا اور افغانستان کے بیچ میں کوئی بائیلیٹرل ٹریڈ کا مضبوط معاہدہ نہیں ہے۔ مختلف اوقات میں اسٹریٹجک حوالوں سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے منصوبے بنے جو 60 سے ایک شکل کبھی دوسری شکل میں آتے ہیں، یعنی ہم افغانستان اور پاکستان ہمیں ٹرانزٹ ٹریڈ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن جب وہ بھی رک گئی تو اس سے ملک کا جو خصوصاً جو قبائلی علاقوں کے نوجوان تھے یا جو خاندان تھے جن کا تمام تر دار مدار اسی ٹرانزٹ ٹریڈ پر تھا،
جس کو اب اسمگلنگ کہہ کر بند کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں کہ روزانہ تقریباً 3000 گاڑیاں تورخم بارڈر سے گزرتی تھی، اب 100 سے کم تعداد ہو گئی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کس حد تک ٹریڈ. اور پھر ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا تک رسائی کی، جس کے بیچ میں اگر ہم افغانستان کے ساتھ یہ صورتحال ہے تو میرے خیال میں جو بڑے میگا منصوبے ہیں وہ بھی پائے کو نہیں پہنچ پائیں گے. بہت شکریہ فخر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، فخر کھاکا خیل تھے ہمارے ساتھ اور ہم بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور خاص طور پہ جو کے پی میں یا ٹرائبل ایریاز میں جو صورتحال رہی اس کا کاروباری اور معیشت پہ کتنا اثر پڑا، کاروباری سرگرمیوں. بہت شکریہ فخر، آپ کا ہمارے ساتھ تھے. شکریہ. گزشتہ سال کے دوران خراب معیشت اور مہنگائی نے ہر طبقے کو متاثر کیا. جہاں ملازمت پیشہ افراد نے آمدن اور خرچ کے تناسب میں فرق دیکھا، وہیں کاروباری افراد بھی مشکلات میں گھرے رہے. لاہور سے سمن خان نے درمیانے درجے کے مختلف کاروباروں سے جڑے افراد سے بات کی. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ 2023 کا مالی سال ان کے لیے کیسا رہا. سال 2023 پاکستان میں معیشت اور عوام کو درپیش معاشی آزمائشوں کے اعتبار سے ایک چیلنجنگ سال رہا. لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں کاروبار کی کیا صورتحال رہی، وہاں کے تاجروں سے جانتے ہیں. 2023 میں ٹوٹلی ہماری جو مارکیٹ تھی وہ بیٹھ گئی تھی. کسٹمر کی پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز آسانی سے خرید سکے. روزگار نہیں مل رہا، ہیلتھ سیکٹر میں کچھ نہیں ہے، اسٹڈی میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو کھانے پینے میں پہننے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت میں نے شوز کا سٹال لگایا ہوا ہے. یہ گاڑی بنائی ہوئی ہے. اس گاڑی میں یہ ہے کہ رینٹ نہیں ہے. معاشی اعتبار سے اگر میرے پاس اتنی انکم ہوتی میں دکان پہ بیٹھتا، دکان کا رینٹ وغیرہ نکالتا، مگر یہ میں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ بغیر رینٹ کے کام کیا جائے. 24 میں اگر اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو موقع دے، جب بھی کچھ ہمیں کچھ حوصلہ افزا کوئی چیز نظر آتی ہے، ادروائز نتھنگ. میاں صاحب بھی آئے ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہی پپٹ ہوں گے. سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس پبلک کو دے، پبلک کے ہاتھ میں آنے دے. دیکھیں پھر انشاءاللہ پاکستان کیسے نہیں گرو کرے گا. 2023 میرے خیال سے میرے لیے تو اچھا رہا 2022 کی نسبت. 2018 میں لگا لیں یا 19 میں لگا لیں، تب بہت زیادہ کام تھا. اس کے بعد 2021 اور 22 بہت سلو رہا، اور ابھی 2023 میں آ کے تھوڑا کام روٹین پہ آ گیا. جب یہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا نا، اس وجہ سے کام بالکل ٹھپ ہو گیا تھا. یہ جو موبائل ٹیکس نہیں لگے تھے، سیل پرچیز کا کام ختم ہو گیا تھا. اب دوبارہ پھر یہ کم ہوا تو کام اچھا ہو گیا دوبارہ. 2023 کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پروفٹ مارجن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے. اس ٹائم کسٹمر صرف ضرورت کا ہے. پہلے یہ معاملات نہیں تھے، پہلے کافی اچھا کسٹمر ہوتا تھا، لیکن اب صرف ضرورت کا کسٹمر نکلتا ہے. پہلے کوئی بازار ویسے بھی کوئی مثال کوئی سبزی لینے بھی آیا نا تو وہ کوئی نہ کوئی چیز بچوں کی ضرورت کے مطابق لے لیتے تھے، ایڈوانس لے لیتے تھے، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پروفٹ مارجن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. پہلے سلائی تھی 300-400 روپے، اب ہے سلائی 800-900 روپے. فرق تو پڑتا ہے. کپڑا بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے نا ہمیں تقریباً جو پہلے کو 80,000 روپے میں ہم سوٹ دے دیتے بچے کا، وہ 1500-1600 سے کم نہیں ہم دے رہے. اس وجہ سے نا ہر بندہ جو ہے نا ڈسٹرب، کیونکہ ہر ہفتے جب ہم مال لینے جاتے ہیں نا تو مہنگا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کوئی سوچتا کہ کوئی پٹرول سستا ہو گیا تو کوئی سستا بھی ہو جائے. اس کو اگر کوئی کنٹرول کر لینا تو میرے خیال سے پاکستان اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. جنہوں نے قرضے لیے ہیں ہم نے تو نہیں نہ لیے، ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن عوام کو کچھ مل نہیں رہا. 2023 تو بہت ہی برا گزرا ہے. اس میں ہمارا کام کے حالات بہت ڈاؤن گئے ہیں، معاشی حالات ڈاؤن گئے ہیں. امپورٹ بند ہونے سے تو بہت ہی مشکلات ہوئی ہیں. شیمپو وغیرہ، آئل وغیرہ بہت ہی ڈبل سے ٹرپل مہنگا ہوا ہے. پیچھے سے مہنگی چیز آتی ہے، دالیں چاول وغیرہ مسالے، ہمیں بھی مہنگا بیچنا پڑتا ہے اس کو پروفٹ رکھ کے. گاہک چیختا ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کل یہ ریٹ تھا، آج یہ ریٹ ہے، جس سے دکانداری میں کافی اثر پڑا ہے. ہم نے جو دال چاول رکھے ہیں پچھلے مہینے یہ 300 روپے کلو تھے، اس ٹائم 400-450 روپے چاول بک رہا ہے. گاہک خریدتے ہوئے بہت چلاتا ہے کہ ہمیں سستی چیز دے. 2024 امید یہ ہے کہ بس کوئی خوشیوں کا سال آئے. حکومتوں سے تو کوئی امید نہیں ہے، ان کو ووٹ دے کے بھی مہنگائی آنی ہے، نہ دے کے بھی مہنگائی نہیں ہے. عوام کو نئے سال سے کچھ یوں بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید نئی بننے والی حکومت بہتر معاشی پالیسیز متعارف کرائے اور یوں ماضی کے نقصان کا ازالہ نئے سال میں ہو سکے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. تو پھر پاکستان کی معیشت کے لیے 2024 کیسا رہے گا؟ ماہرین معیشت تو سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملکی معیشت کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے. تو کیا الیکشنز کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے؟
اس بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے معیشت خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. خاقان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کی معاشی صورتحال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 24 کتنا مختلف ہوگا؟ گزشتہ برس کی پالیسیوں کے کوئی بہتر معاشی نتائج سمجھتے ہیں آپ ملیں گے اس سال ہمیں دیکھنے کو سمجھاؤ؟ اسد اگر آپ کوئکلی 23 کو دیکھیں تو اس کو 2 ہاف میں آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. ایک ہاف یہ تھا جس میں ہم IMF کے بغیر آپریٹ کر رہے تھے اور پاکستان لائک ڈیفالٹ کی باتیں جو تھیں ایک عام سی ہو گئی تھیں. پھر ایک سیکنڈ ہاف تھا جس میں ہم IMF کے ساتھ چلے گئے اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے پاکستان میں جس میں اسمگلنگ، ہورڈنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ڈی ڈالرائزیشن کا ایک عمل ایڈمنسٹریٹولی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کلیئرلی سگنل کیا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے ایک انیشل میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو ضرور ملک میں آئی، ایک زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم فلڈ کی ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن سے آ رہے تھے، انٹرنیشنل قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں تو انفلیشن پہ قابو نہ پایا جا سکا. اب ہم اسی انیشل جو سائنز ہیں میکرو سٹیبلٹی کے ود دی IMF 24 میں جا رہے ہیں. اسد پہلے 6 ماہ میں پاکستان میں 3 بہت بڑی ٹرانزیشنز ہونے جا رہی ہیں جن کا بہت بڑا افیکٹ معیشت پہ آئے گا. نمبر 1 8 فروری کی ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ کمفرٹیبلی ہو جائے اور ایسی ہو جس پہ لوگوں کا بھی اعتماد ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی اعتماد ہو. نمبر 2 پاکستان کا IMF کا پروگرام مارچ اپریل میں ختم ہو جائے گا جو کرنٹ پروگرام ہے. یاد رکھیے کہ یہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یہ ایک برج فیسلٹی ہے ٹو گیٹ پاکستان اوور دا 9 months تاکہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بھی سنبھلے، فسکل کا خسارہ بھی سنبھلے اور بیلنس آف پیمنٹس کے جو چیلنجز ہیں جو ہم نے $25 ارب جمع کرنے ہیں وہ ہم کر پائیں. ابھی بھی اس میں $5-6 ارب اگلے 6 ماہ جمع کرنے ہیں تو یہ ایک ابھی بھی ایسا ٹاسک ہے جو اس نے بھی کرنا ہے کرنٹ حکومت نے اور اگلی نے بھی کرنا ہے. اور پھر تیسری بات ہوگی کہ آپ نے فوراً ہی آتے ہی ایک بجٹ پریپیئر کرنا ہے جو نہ صرف لوگوں کی امنگوں پر پورا اترے بلکہ IMF کے ساتھ بھی اس کے اہداف طے ہوں. 2024 کے پہلے 6 ماہ اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ چیلنجنگ ہے، اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ مشکل ہے. سو لیٹس ہوپ کہ جو بھی اب آئے وہ اپنے منشور میں بڑا کلیئرلی واضح کرے کہ IMF کا پروگرام ہوم گراؤن کیسے ہوگا، بجٹ کے خد و خال کیا ہوں گے اور ہم کیسے ڈیفائن کریں گے آنے والے 5 سال اسٹرکچرلی پاکستان کے لیے. لیکن ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ایسا کچھ سگنل کیا ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں 2024 کے لیے مالی پالیسیز جو ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ کسی پارٹی کے منشور سے تو ایسا نظر نہیں آتا. منشور ابھی سامنے ہی نہیں آیا اسد. جو پرانے اب تک جن کی بیسس پہ جلسے ہو رہے ہیں میں اسی کو ریفر کر رہا تھا. اب نئے تو تب تک آئیں گے جب الیکشن شاید ہو چکا ہو. درست کہہ رہے ہیں آپ، بٹ آئی تھنک کہ وہ کمپیٹنس کا لیول، وہ منشوروں کی ڈیپتھ، وہ پالیسی گائیڈ لائنز آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی تک کنونسنگلی کوئی سامنے لا سکا ہے جس سے ہمیں یہ دکھائی دے. یہ کہنا کہ ہم انفلیشن پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو پورا میرے خیال ہے 25 کروڑ عوام پانا چاہتے ہیں، پر پیداواری صلاحیت کیسے بڑھے گی، پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کیسے ہم بڑھائیں گے، پاکستان کی ایگریکلچر کو کیسے ٹھیک کریں گے، بجلی کے نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے، وہ بہت بڑا جز ہے اس وقت انفلیشن میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے ریکوائر ویری ویری سیریس. اسٹیبلشمنٹ نے کئی چیزیں کی ہیں اور آئی تھنک اب جو فریم ورک ہے اف آئی کین بی آنیسٹ وہ SIFC جو کہ انویسٹمنٹ کاؤنسل ہے اسی کے انڈر ایک ہول گورنمنٹ اپروچ سے چلے گا. آئی تھنک دیٹ از ہاؤ پاکستان ول پروسیڈ ان دا نیکسٹ کمنگ منتھس ایٹ لیسٹ. اور اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے جو بھی اس وقت پولیٹیکل حکومت آئے گی وہ اگلی اکنامک مینجمنٹ جو ہے اس کو چلائے گی. بٹ لیٹس ہوپ کہ دے کین برنگ سم نیو فیسز، سم اسمارٹ پیپل جو پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے کو، جو انویسٹمنٹ کے ایجنڈے کو، جو انرجی سیکٹر کی اصلاحات کے ایجنڈے کو اس کو ڈرائیو کر سکے. خاقان جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نئے فیسز، شاید پالیسیز مختلف ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں ان میں کنسسٹنسی چاہیے. فیسز تو جس طرح سے بھی رہے ہیں سامنے وہ تو ڈیفرنٹ ایک کانٹیکسٹ ہے. ایک چیز کہ آپ نے خسارے کا ذکر کیا، جتنا گورنمنٹ کا خسارہ پہلے کچھ اگر ہم اسی مالی سال میں دیکھتے ہیں اس کے پہلے 6 ماہ میں پہلے کچھ اگر ہم اس کے ایک کوارٹر میں دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ریزلٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں خسارہ کچھ حد تک کنٹرول ہوا. لیکن اس کے بعد سے تقریباً کوئی 2300 ارب اب تک تو بینکس سے قرض لے لیا ہے گورنمنٹ نے. تو یہ تو ڈائریکشن کچھ سیدھی نظر نہیں آتی، اس پہ تو کرٹیسزم ہے.
تو آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی ہے. اسی لیے پاکستان کا جو سب سے انرجی کے بعد ریفارم ہے موسٹ امپارٹنٹ، وہ پاکستان کے مالیاتی خسارے کو سنبھالنے کے لیے ایکسپینڈیچر سائڈ کا ریفارم ہے. اسد اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ پینشنز 803 ارب کا بوجھ حکومت اب نہیں سنبھال سکتی. اس کو آپ کو اپنے سے نکالنا پڑے گا. دنیا بھر میں جس طرح پینشنز کا نظام ہے اس پہ جانا پڑے گا، پے ایز یو گو پہ. یہ گارنٹیڈ پینشن سے نکلیے. اسی طرح پاکستان میں جس طرح کا نظام ہے، جو کہ ہم نے کئی سبجیکٹس فیڈرل میں رکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے فیڈرل میں، ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر، زکوٰۃ، عشر، پاپولیشن، کلائمیٹ، یہ سب ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہیں. تو گورنمنٹ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینسز کم ہونے چاہیے؟ سوری، میرے پاس 3 منٹ ہے اور 2 چیزیں میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ IMF نے پاکستان کو قرض دینے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کی. الیکشنز کے بعد آپ سمجھتے ہیں کس حد تک ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ دیکھیں، اس وقت جو تھاٹ پروسیس ہے وہ تو کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہی جا رہا ہے. کولیشن گورنمنٹس آر آلویز ہارڈ ٹو رن. بٹ آئی تھنک جو امبریلا ہے SIFC کے، اس کے انڈر جو فیصلے ہوں گے اسی میں اگلی حکومت جو ہے وہ چلے گی. اب یہ تو 8 فروری کو، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ منشور آئے گا، آئیڈیالوجی سامنے آئیں گی، لوگ کنونس ہوں گے. But a coalition government will be, hard to run in a state of affairs جہاں پہ reforms broad اور deep چاہیے پاکستان کو. Now that's a very very difficult. یہ قیمتیں تبدیل کرنا اسد not at all a reform. یہ تو سب سے آسان چیز ہے کہ میں بجلی کی قیمت بڑھا دوں، گیس کی قیمت بڑھا دوں، یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگا کر PDL ڈیولپمنٹ لیوی جو ہم پیٹرولیم پہ لگاتے ہیں، میں ٹیکس کلیکٹ. اصل بات یہ ہے کہ کیا میں ڈسکوز کے نقصانات ٹھیک کر سکتا ہوں، کیا میں ایفیشنسیز لا سکتا ہوں، کیا میں گیس سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو قیمتوں کے باوجود جو بڑھ رہا ہے اس کو کیسے سنبھالوں گا، یہ سیکٹورل پالیسیز کیا ہوں گی. سو اصل بات جو ہے کہ جو ہارڈ ڈیپ روٹڈ ریفارم ہے، اسد میں پھر کہتا ہوں پاکستان کو اپنی تھنکنگ پروسیس واپس ہے. The problem is کہ ہم اپنا تھنکنگ پروسیس کھو چکے ہیں اور وہ تھنکنگ آؤٹ سورسڈ ہے پاکستان میں. اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں کہ پاکستان میں کون سا ڈاکیومنٹ ہے جو ان ووگ ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان از بینگ رن انڈر اے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز، دا ڈاکیومنٹ ود دی IMF. آپ کو اس چیز کو جو بجٹ ڈاکومنٹ یا جو باقی ڈاکومنٹس جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑے آئیڈیل ڈاکومنٹس ہیں ایٹ لیسٹ فار اے ایئر، وہ آپ کے خیال میں ویلڈ نہیں ہیں. ایک چیز لاسٹ پہ خاقان، چیف آف آرمی اسٹاف کی سربراہی میں جو یہ SIFC بنا ہے، یہ جو فورم ہے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری یا ملکی بھی سرمایہ کاری کچھ حد تک بحال کر پائے گا اور معیشت میں کچھ حد تک رول پلے کر سکے گا؟ بیکاز اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں نمبرز، اس میں کوئی کنونسنگ نمبرز تو نظر نہیں آتے. It's sometimes sad for me to say this. BOI کا ادارہ بنایا، بورڈ آف انویسٹمنٹ. 2016 میں میں نے ویسے ہی ایک کتاب لکھی، وہ BOI کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. وہ چیزیں آج بھی ویلڈ ہیں. سو ہم نے اب چونکہ ہم اپنی کلاگڈ آرٹریز آف دی ایڈمنسٹریشن نہیں کھول سکے، تو ہم نے ان کو سرکموینٹ کرنے کے لیے، یہ ون ونڈو آپریشن دینے کے لیے، دنیا کو سگنل کرنے کے لیے. دیکھیں، میں تو اس کا حمایتی ہوں کہ آپ کو دنیا کو سگنل تو کرنا پڑے گا نا کہ بیونڈ دی IMF دیر از اے تھنکنگ ان پاکستان کہ ہم صرف ڈیٹ انسٹرومنٹس نہیں بلکہ انویسٹمنٹ میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں. کچھ MOU سائن ہوئے ہیں UAE کے ساتھ، کچھ بات چیت سعودی عربیہ کے ساتھ ریکوٹیک پہ چل رہی ہے، CPEC 2 پہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ کارپوریٹ فارمنگ پہ بات چیت چل رہی ہے. آف کورس اٹ ٹیکس ٹائم، بٹ جب تک آپ اپنے گھر کا ریگولیٹری فریم ورک ایونچولی ٹھیک نہیں کریں گے تو دیز منیز میں کم ان. بٹ جو ہم FDI کا کنسسٹنٹ فلو چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اسد ہم ڈومیسٹک انویسٹر، اس کے پاس بھی بہت پیسے ہیں، وہ اب ریئل اسٹیٹ میں پیسے نہیں لگا رہا، ڈالرائزیشن میں نہیں لگا رہا، تو ہی اور شی از فلش ود منی. سو ہم وہ بھی پیسے چاہتے ہیں پاکستان میں آئیں. یہی ہے 5 سالہ منصوبہ. 5 سالہ منصوبہ یا پالیسی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ضروری رہے گی. اس حوالے سے بہت شکریہ خاقان، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور معیشت کیسی رہے گی 2024 میں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.